السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے اردو گرامر کا کورس ہمارا سٹارٹ ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا جو اسم کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، بناوٹ کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں اور یہ جو معنی کے لحاظ سے 2 اقسام ہم نے دیکھی ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے اس میں نکرہ کی جو آگے مزید اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نکرہ کی کئی اقسام ہیں لیکن جو بک کے اندر دی گئی ہیں، چونکہ ہم بک کو فالو کریں گے، پیپر کے اندر جو ہے بک ہی کے اندر سے آئے گا۔ ابھی تو ایس ایس ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایٹا کی تیاری کر رہے ہیں اے ٹی کے لیے یا ٹی ٹی کے لیے، تو وہاں بک کو ہی فالو کیا جائے گا۔ تو بک کے اندر اس کی 3 اقسام دی گئی ہیں اس میں نکرہ کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نوٹس چاہیے اردو کے، انگلش کے، میتھمیٹکس کے، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیڈ نوٹس ہوں گے، 500 چارجز ہیں جس میں یہ سارے نوٹس آ جائیں گے۔ تو اس میں نکرہ کی 3 اقسام دی گئی ہیں جی 6th کلاس کے اندر، اس میں ذات، اس میں صفت اور اس میں استفہام، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ذات کو۔ اس میں ذات کیا ہے؟ اس میں ذات وہ اسم ہے جس کے ذریعے ایک چیز کی پہچان دوسری چیز سے الگ سمجھی جائے، مطلب ایسے الفاظ جو الگ الگ چیزوں کے نام ہوں۔ ہر چیز کا اپنا اپنا نام ہے، جیسے گلاس ہو گیا، گائے ہو گئی، سورج، چاند، تو الگ نام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں الگ الگ چیزوں کے جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسم ذات۔ مثالیں دیکھ لیں، جیسے گائے۔ اب گائے کا نام ہے تو ہمیں پتہ ہے گائے علیحدہ چیز ہے، بھینس علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، بکری علیحدہ چیز ہے، تو یہ فرق کرتی ہے۔ اسی طرح مختلف نام ہو گئے، سورج اور چاند، ان کے اپنے اپنے نام ہیں تو ہمیں ان کی پہچان ہوتی ہے، چاند کون سا ہے، سورج کون سا ہے۔ آسمان، اسی طرح زمین ہو گیا، مرغی ہو گیا، اسی طرح بطخ ہو گئی۔ یہ دیکھیں مختلف ناموں سے پتہ چلے گا کہ ان میں ہم پہچان کر سکیں گے۔ اسکول ہو گیا، مسجد ہو گئی، ہتھوڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بیلچہ ہو گیا، تو یہ مختلف نام ہیں۔ اب مزید دیکھتے ہیں جی اس میں ذات کی اقسام، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کیا تھی اس میں نکرہ کی جو بک کے اندر دی گئی ہے، وہ اس میں ذات ہے۔ اب اس میں ذات کی بھی مزید اقسام دی گئی ہیں اسی بک کے اندر۔ وہ اقسام کیا ہیں جی؟ اس میں جنس ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ، اس میں صوت، اس میں مکبر، اس میں مصغر، جس کو تصغیر بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ذہن میں رکھیں کہ کتنی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، یہاں کچھ دی جاتی ہیں، تو آپ نے ان کی ڈیفینیشنز پہ جانا ہے اور ان کی ایگزامپلز پہ۔ اب آپ کو اس میں ذات کی ڈیفینیشن پتہ ہو اور اس کی ایگزامپل پتہ ہو، اس میں جنس کی ڈیفینیشن، اس کی ڈیفینیشن، سب کی ڈیفینیشنز اور مثالیں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے سامنے کوئی ایگزامپل آئے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سی اسم ہے تو وہ آپ کو پتہ ہو۔ یہ آپ بے شک نہ یاد رکھیں کہ اس میں ذات کی کتنی اقسام ہیں جی، کہیں 5 دی جائیں گی، کہیں 6 دی جائیں گی، تو اس پہ آپ نہ جائیں۔ اب دیکھتے ہیں جی اس میں جنس کیا ہے۔ جنس سے نکلا ہے جینڈر سے، وہ الفاظ جو کسی چیز کی جنس کا تعین کرے، مطلب جس سے ہمیں کسی چیز کی جنس پتہ چلے، چاہے وہ نر ہے چاہے وہ مادہ ہے، اس کی جنس پتہ چلے۔ اب کوا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے جی میل ہے، گھوڑا پتہ چل رہا ہے جی میل جنس ہے اس کی، بکری فیمیل جنس ہو گئی، اس کے اندر مرغی دیکھ لیں فیمیل، طوطا میل، گائے، ٹھیک ہے، ہمیں جنس اس کی پتہ چل رہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایسی چیزوں کے نام ہیں جن سے ہمیں جینڈر پتہ چلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس میں جنس۔ نیکسٹ آ گیا جی اس میں آلہ۔ آلہ کیا ہے؟ ٹول ہوتا ہے، تو کسی بھی اوزار یا ہتھیار کے نام کو ہم کہیں گے اس میں آلہ، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ٹول ہوگا ہمارے پاس، چھری ہوگی، جیسے قلم ہو گیا، مارکر ہو گیا، پین ہو گئی، چاقو ہو گیا، سوئی، درانتی جو ہوتی ہے، رندہ جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ ریتی ہو گئی، توپ ہو گئی، یہ جتنی بھی ٹولز ہیں ہمارے پاس یہ سارے اس میں آلہ کہلاتے ہیں۔ پھر آگے جی اس میں صوت۔ صوت کس سے نکلے؟ آواز سے۔ تو وہ الفاظ جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی محسوس آواز، مخصوص آواز، کسی جاندار یا بے جان کی مخصوص آواز کو ظاہر کریں، مطلب کوئی جیسے دروازہ آپ کھولتے ہیں تو اس کی ایک آواز نکلتی ہے چرچراہٹ کی، وہ جو آواز بھی ہوگی وہ بھی ہمارے پاس اس میں صوت ہوگا۔ اسی طرح بارش جب گرتی ہے تو چھم چھم کی آواز آتی ہے، یہ اس میں صوت ہے۔ بچے جو ہے وہ آپ چو چو کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے جی؟ ایک اس میں صوت ہے۔ ہوا کیا کرتی ہے جی؟ سائیں سائیں کرتی ہے، مطلب جب چلتی ہے تو وہ جو سرسراہٹ پیدا کرتی ہے ہوا، وہ جو آواز ہے وہ بھی اس میں صوت ہو گیا۔ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے، اسی طرح بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری جو آوازیں ہیں وہ اس میں صوت کہلاتی ہیں، چاہے وہ جاندار کی ہو یا بے جان کی۔ پھر ہے جی اس میں ظرف۔
ظرف جو ہے جگہ یا وقت کے لیے ہوتا ہے، دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ویسے ظرف کا مطلب برتن ہوتا ہے، لیکن اس میں ظرف سے مراد ٹائم اینڈ پلیس، ٹائم اور پلیس دو چیزیں آئیں گی۔ جیسے دیکھ لیں، مسجد جگہ ہے، اسکول جگہ ہے، شام وقت، باغ جگہ ہے، دن رات یہ کیا ہیں؟ وقت ہیں۔ تو اس میں ظرف چاہے وہ کسی وقت کا اسم، وقت کا لفظ ہو یا کوئی جگہ کا ہو تو اس کو کہیں گے اسم ظرف۔ اب دیکھیں، ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں یہاں پہ، جگہ اور وقت۔ اب اسی کی دو آگے مزید اقسام ہیں اس میں ظرف کی، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ یہ زمان زمانے سے نکلا ہے مطلب وقت سے، اور مکان جگہ سے نکلا ہے مطلب کہ جگہ کے لیے۔ تو اگر اس میں ظرف کی بات کی جائے تو اس میں تو دونوں آئیں گے، جگہ بھی اور وقت بھی، لیکن اگر اس میں ظرف زمان کی بات کی جائے تو صرف وقت آئے گا اور مکان میں صرف جگہ آئے گی۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جی۔ وہ اس میں ظرف زمان کہلائے گا، جیسے صبح، ٹھیک ہے، شام، سال، کل، آج، یہ سارے وقت ہیں یا زمانہ ہیں، تو یہ ہو گیا اس میں ظرف زمان۔ اور مکان کے لیے وہ لفظ جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے، جیسے مسجد، گھر، عیدگاہ، ڈاہانہ، اسپتال، یہ ساری جو ہیں جگہوں کے لیے ہیں، تو اس کو کہیں گے اس میں ظرف مکان۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، اس میں مصغر۔ یہ ساری ہم کس کی اقسام پڑھ رہے ہیں؟ اس میں نکرہ کی اقسام میں آگئی اس میں ذات، اور یہ ساری آگے اس میں ذات کی اقسام ہیں۔ اس میں مصغر، مصغر کہتے ہیں جی جیسے صغیرہ ہم کہتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو، تو وہ لفظ جو بڑی چیز کو چھوٹی چیز کر کے ظاہر کرے اس کو کہتے ہیں اس میں مصغر، مطلب بڑی چیز کے لیے چھوٹا لفظ یوز ہو تو وہ مصغر ہوگا۔ جیسے پہاڑی، یہاں پہ پہاڑی کس سے نکلا ہے؟ پہاڑ سے نکلا ہے، تو یہ پہاڑی اس میں مصغر ہے۔ ٹوکرا سے ٹوکری، یہ ٹوکری اس میں مصغر ہے۔ ڈبہ سے ڈبیا، یہ مصغر ہے۔ پنکھ سے پنکھڑی، یہ دیکھیں یہ بھی اس میں مصغر ہے۔ دیگ یا دیگچہ سے دیگچی ہو جاتی ہے۔ باغ سے باغیچہ، تھیلا سے تھیلی، تھال سے تھالی، یہ سارے اس میں مصغر ہیں جو بعد میں دیے گئے ہیں۔ اسی کا الٹا ہو گیا اس میں مکبر۔ مکبر نکلا ہے جی کبیرہ سے یا اکبر سے، بڑا جس کو کہتے ہیں، تو وہ لفظ جو کسی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے اس کو کہیں گے اس میں مکبر۔ مثالیں دیکھ لیں، جیسے پگڑی سے پگڑ ہو گیا، بات سے بتنگڑ ہو گیا، یہ پیچھے ایٹا کے ٹیسٹ میں آ بھی چکا ہے۔ تیر سے شہتیر ہو گیا، راہ سے شہرا ہو گیا، راجہ سے مہاراجا، رانی سے مہارانی، گڑی سے گڑڑ یا گڑیال بھی اس کو کہتے ہیں، تھالی سے تھال، یہ سارے اس میں مکبر تھے۔ یہ 6 اقسام ہم نے کس کی پڑھی ہیں جی؟ اس میں ذات کی، اس میں ذات کی۔ اور اس میں ذات خود بھی قسم کس کی ہے؟ اس میں نکرہ کی۔ یہ دیکھیں اوپر ہم نے دیکھی ہے اس میں نکرہ کی قسم، پہلی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے جی اس میں نکرہ کی قسم۔ دوسری قسم دیکھتے ہیں جی اس میں صفت، اور تیسری دیکھتے ہیں اس میں استفہام۔ اس میں صفت، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر، مطلب کہ کسی بھی اسم کے بارے میں، ناؤن کے بارے میں ہمیں کوئی بھی انفارمیشن دے دی جائے۔ اس میں صفت وہ لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز، ٹھیک ہے، پرسن، پلیس اور تھنگ، اس کے بارے میں ہمیں کوئی صفت بتاتا ہے، چاہے وہ خوبی ہو، خامی ہو، کوئی کیفیت ہو، اس کی کوئی حالت ہو، کوئی مقدار ہو، کوئی تعداد ہو، کچھ بھی ہو، وہ کسی شخص یا جگہ یا چیز کے بارے میں ہو تو اس کو کہیں گے اس میں صفت۔ جیسے دیکھ لیں جی، باغ میں سرخ پھول کھلے ہیں، یہ دیکھیں سرخ یہاں پہ ایک ہمیں بتا رہا ہے، اس کے بارے میں رنگ بتا رہا ہے، کس کے بارے میں؟ پھول کے بارے میں، تو پھول یہاں پہ کسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو سرخ پھول۔ اچھا یہاں پہ میں نے یہ سوری غلط لکھ دیا ہے، موصوف یہ باغ نہیں ہے بلکہ موصوف کیا ہے؟ پھول ہے۔ موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی صفت کی جائے، تو یہ یہاں پہ باغ نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا؟ پھول ہوگا۔ یہ میری غلطی ہوگی ہے مجھ سے، پھول جو ہے موصوف ہے اور سرخ کیا ہے؟ یہاں پہ صفت ہے، سرخ پھول۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلی یا دوسری ویڈیو میں دیکھے گے مرکب دیکھے تھے، تو یہ جو صفت اور موصوف سے مرکب بنتا ہے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیں دلچسپ کہانیاں، دلچسپ یہاں پہ صفت ہے، کہانیاں موصوف ہے، اور یہ پورا مرکب بن گیا مرکب توصیفی۔ اسی طرح دیکھ لیں چالاک، کلرک، تو یہ چالاک اس میں صفت ہے، کلرک اس میں موصوف ہے، یہ دونوں مل کے بنا دیتے ہیں مرکب توصیفی۔ بھوکھا آدمی، بھوکھا اس میں صفت ہے اور آدمی اس میں موصوف ہے، دونوں مل کے بنا لیے مرکب توصیفی۔ اس کے علاوہ اس میں صفت کی مختلف اقسام بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اس کی ذاتی آ گیا، پھر اس کے آگے عددی پڑھیں گے، مقداری پڑھیں گے، اور جو ہے
اس کی جو ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری، تو وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر کروا دوں گا۔ اچھا، یہ تیسری ٹائپ دیکھ لیں۔ دوسری ٹائپ کیا تھی اس میں نکرہ کی؟ اس میں صفت۔ تیسری ٹائپ ہے جی اس میں استفہام۔ اس میں استفہام کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کوشچن ورڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو سوال کرنے کے لیے یوز ہوں گے۔ وہ اسم جو سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے استعمال ہوں انہیں کہتے ہیں جی اس میں استفہام۔ جیسے کب، کون، جیسے ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں نا ویئر، ٹھیک ہے، ہو، کیسا، ہاؤ، کس کا، پھر کتنا، تو یہ سارے جو ہیں نا ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ اس میں استفہام کہلائیں گے، تو جو سوال کے لیے یوز کیے جائیں گے۔ تو اس میں نکرہ کی 3 اقسام جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کور کی ہیں۔ ویسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس میں نکرہ کی آپ مختلف جگہ پہ دیکھیں گے، کہیں گائیڈ پہ دیکھیں، کہیں نیٹ پہ دیکھیں، آپ کو مختلف اقسام ملیں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم نے بک کو فالو کرنا ہے، تو بک کے اندر اس کی یہ 3 اقسام دی گئی ہیں، اس میں ذات، اس میں صفت اور اس میں استفہام۔ اس کی مزید جو اقسام ہے اس میں صفت کی وہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، اس کی تو کوئی اقسام نہیں ہے۔ اس میں ذات کی جو 6 اقسام اس بک کے اندر گیون تھی وہ بھی ہم نے یہاں پہ کور کر لی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پارٹ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے اس میں معرفہ کی اقسام، کیونکہ جو اسم ہے وہ معنی کے لحاظ سے اس کی 2 اقسام ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ تو یہ تو ہو چکا ہے، اس میں معرفہ کی جو اقسام ہے وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کور کر لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔